ہم کو علم و عمل کا تو پیکر بنا، راہ سنت پہ ہم کو چلایا خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فضائل و برکات میں خوش آمدید۔ آج کے سلسلے کا عنوان ہے صبر کے فضائل و برکات۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ زندگی کے سفر میں انسان ہمیشہ ایک جیسی حالت میں نہیں رہتا۔ کوئی دن اس کے لیے نوید مسرت یعنی خوشخبری لے کر آتا ہے، تو کوئی دن غم کا پیغام لے کر آتا ہے۔ کبھی خوشیوں اور شادمانیوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، تو کبھی مصیبتوں اور پریشانیوں کی آندھیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ ان آندھیوں کی زد میں آ کر کبھی انسان کی ذات آتی ہے، تو کبھی کاروبار اور کبھی گھر بار۔ الغرض مصیبتوں اور پریشانیوں سے انسان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے اسلام نے مصیبتوں میں صبر اور خوشیوں میں اللہ کریم کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے کہ اس کے لیے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے خوشی پہنچے اور شکر کرے تو یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر مصیبت پہنچے اور اس پر صبر کرے تو یہ اس کے لیے بھلائی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو زندگی کے سفر میں ہمیشہ صبر کی سواری پر سوار رہتے ہیں۔ ہمیں بھی اسی سواری میں سوار ہونا چاہیے، اپنی زندگی کو صبر سے عبارت کرنا چاہیے۔ صبر کسے کہتے ہیں، آئیے اس بارے میں سنتے ہیں۔ صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز سے باز رکھنا، روکے رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو۔ صبر بظاہر 3 حروف کا مجموعہ ہے، یعنی صاد، با اور را۔ ان 3 حروف کو ملائیں تو صبر کا لفظ بن جاتا ہے، مگر یہ صبر اپنے اندر ہمت، حوصلہ، برداشت، تحمل، بھلائی، خیر، نرمی، سکون اور اطمینان کی پوری کائنات سموئے ہوئے ہے۔ اور صبر میں سب سے افضل جو صبر ہے وہ ہے صبر جمیل۔ صبر جمیل یہ ہے کہ مصیبت میں مبتلا شخص کو کوئی پہچان نہ سکے، یعنی ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ سامنے والا مصیبت میں ہے یا پریشان ہے۔ صبر کرنا اور مقام صبر پر فائز ہو جانا عام بات نہیں، بلکہ یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں 70 سے زائد مرتبہ صبر کا ذکر فرمایا، اور اکثر درجات و بھلائیوں کو اسی کی طرف منسوب کیا ہے۔ اللہ کریم نے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہونے کا بھی وعدہ فرمایا ہے۔ اس طرح قرآن پاک میں صبر کو تقرب الہی، دین کی سرداری، بہترین اور بے حساب اجر، نصرت ربانی اور رب کی رحمتیں پانے کا سبب قرار دیا گیا ہے، جبکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی ترغیبات ارشاد فرمائی ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کو اپنی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ کریم اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے۔ بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس دنیا ہی میں اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کریم کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا اسے اپنا دوست بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش فرما دیتا ہے۔ پھر جب وہ بندہ اپنے رب کریم کو پکارتا ہے، اے میرے رب کریم، تو اللہ کریم فرماتا ہے
میرے بندے تو جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا فرماؤں گا، یا تو جلد ہی تجھے دے دوں گا یا اسے تیری آخرت کے لیے ذخیرہ کر دوں گا۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا یعنی چھپائے رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا، تو اللہ کریم پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بروز قیامت اہل بلا یعنی بیماروں اور آفت زدوں کو ثواب عطا کیا جائے گا تو عافیت والے تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے کاٹی جاتی، چپ رہسیں تا موتی ملسن صبر کریں تا ہیرے، پاگلا وانگو رولا پاویں نہ موتی نہ ہیرے۔ یعنی اگر تو مصیبتیں آنے پر خاموشی اختیار کرے گا تو تجھے ثواب کے موتی ملیں گے، صبر سے کام لے گا تو اس کے بدلے میں تجھے ثواب کے ہیرے ملیں گے۔ ہاں، اگر تو نے پاگلوں کی طرح شکوے شکایات کا اظہار کیا تو پھر تجھے نہ تو موتی ملیں گے اور نہ ہی ہیرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا معاشرہ صبر سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری ایک تعداد ذہنی دباؤ، ڈپریشن، شوگر اور بلڈ پریشر جیسے مہلک امراض میں مبتلا ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ بڑے بڑے عقل مندوں کی بصیرت کے چراغ بے صبری کی وجہ سے گل ہو جاتے ہیں۔ آج دینی و دنیاوی معاملات میں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہی کی سمت جا رہا ہے۔ لڑائیاں عام ہو چکی ہیں، دوسروں کے بغض و کینے سے سینے بھرے ہوئے ہیں، آستینیں چڑھی ہوئی ہیں اور لوگ مار دھاڑ پر کمر بستہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہر دوسرا شخص بے صبری کا مظاہرہ کرتا نظر آتا ہے۔ مثلاً کسی کا قریبی عزیز یا بچہ فوت ہو گیا تو بے صبری اور علم دین سے دوری کی وجہ سے جوان بیٹے یا بیٹی کی موت پر تو شاید اس قدر بے صبری ہوتی ہوگی کہ معاذ اللہ کفریہ کلمات تک بھی بک دیے جاتے ہوں گے۔ بیماری آ گئی تو بے صبری، کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی تو بے صبری، بجلی چلی گئی تو بے صبری، پانی بند ہو گیا تو بے صبری، ٹریفک جام ہو گیا تو بے صبری، کھانے وغیرہ میں نمک مرچ کم یا زیادہ ہو گیا تو بے صبری، ناشتہ یا کھانا وقت پر نہ ملا تو بے صبری، سواری نہیں مل رہی تو بے صبری، کسی نے لفٹ نہیں دی تو بھی بے صبری، بیان کرنے یا نعت پڑھنے کا موقع نہیں دیا گیا تو بھی بے صبری، کسی نے دل دکھایا تو بے صبری، اچھی نوکری نہیں مل رہی تو بے صبری، موبائل کے سگنل نہیں آ رہے یا نیٹ نہیں چل رہا تو بے صبری، کسی نے شادی بیاہ یا ولیمے میں نہیں بلایا تو بے صبری، کہیں سے جوتے چوری ہو گئے تو بے صبری، کسی کی کال ریسیو نہ ہوئی تو بے صبری، کرایہ دار نے کرایہ دینے میں تاخیر کر دی تو بھی بے صبری، کاروبار میں نقصان ہو گیا تو بے صبری، قافلے میں سفر کے دوران آزمائش آ گئی تو بے صبری، پڑوسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی تو بے صبری۔ الغرض زندگی کے کم و بیش ہر شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو بے صبری کی بری آفت نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ حالانکہ ہمیں ایسے مواقع پر اللہ کریم کی رضا پر راضی رہتے ہوئے صبر کا دامن مضبوطی سے تھام کر اس کے بدلے میں ملنے والے فضائل اور ثواب پر نظر رکھنی چاہیے کہ یہی اللہ والوں کا ہمیشہ سے طریقہ رہا۔ آئیے اللہ والوں کی سیرت دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ہمیں یہ مدنی پھول ملتے ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ جاتی تو یہ حضرات اس پر صبر کے بدلے ملنے والے ثواب کے تصور میں ایسے گم ہو جاتے کہ انہیں تکلیف کا احساس تک نہ رہتا، بلکہ اللہ کریم کے یہ نیک بندے مصیبتوں کے آنے پر خوش ہوتے۔ جیسا کہ ایک بار مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب میں کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہوں تو اس وقت بھی مجھ پر اللہ کریم کی ان 4 نعمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نمبر 1، اس مصیبت کے سبب فی الوقت میں گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا۔ نمبر 2، اس مصیبت کے وقت مجھ پر اس سے بڑی کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی۔ نمبر 3، اس مصیبت کے وقت میں اس پر راضی ہوتا ہوں۔ اور نمبر 4، اس مصیبت کے وقت مجھے اس پر ثواب کی امید ہوتی ہے۔ منقول ہے کہ حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اہلیہ محترمہ رحمہ اللہ ایک مرتبہ زور سے گریں، لیکن درد سے کراہنے اور ہائے اوہ وغیرہ کرنے کے بجائے وہ ہنسنے لگیں۔
کسی نے پوچھا کیا زخم میں درد نہیں ہو رہا؟ فرمایا صبر کے بدلے میں ہاتھ آنے والے ثواب کی خوشی میں مجھے چوٹ کی تکلیف کا خیال ہی نہ آ سکا۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کبھی کسی نے مسکراتے نہ دیکھا تھا، لیکن جس دن آپ کے شہزادے حضرت علی بن فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکرانے لگے۔ لوگوں نے عرض کی یہ خوشی کا کون سا موقع ہے جو آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کریم کی رضا پر راضی ہو کر مسکرا رہا ہوں، کیونکہ اللہ کی رضا ہی کے سبب میرے بیٹے کو قضا آئی ہے۔ رب کریم کی جو پسند وہ میری پسند۔ مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ مصیبتوں میں مبتلا ہونے کے بعد اللہ والوں کا مصیبتوں پر صبر کا انداز بھی کیسا نرالا ہوتا ہے کہ جو بڑی سے بڑی مصیبت آ جانے پر بھی غمگین اور پریشان ہونے کے بجائے اللہ کی رضا پر راضی رہتے اور ان لمحات میں بھی ایسے ہی خوش رہتے جیسے ہم عام لوگ نعمتیں ملنے پر خوش ہوا کرتے ہیں۔ اور بیان کردہ واقعات میں خصوصاً ان لوگوں کے لیے نصیحت کے مدنی پھول ہیں جو یہ شکوے کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم تو عرصہ دراز سے فلاں پریشانی یا بیماری میں مبتلا ہیں، اس سے نجات کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں اور اوراد و وظائف بھی پڑھتے ہیں، نماز و روزے کی پابندی بھی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، بزرگوں کے آستانوں پر جا کر دعائیں بھی مانگتے ہیں، بھوکوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، سنت و بھرے اجتماعات میں بھی شرکت کرتے ہیں، کئی قافلوں میں بھی سفر کرتے ہیں، کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، طرح طرح کے جتن کیے، مگر مصیبتیں کہ ختم ہونے کے بجائے مزید بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ بس اب بہت صبر کر لیا، اب مزید صبر کی گنجائش نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، صبر کے معاملے میں ہمارے لیے سب سے بڑی مثال خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہیں کہ آپ علیہ السلام کی مکمل زندگی صبر و تحمل سے لبریز ہے۔ غیر مسلموں نے آپ علیہ السلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، پتھر برسائے، راستے میں کانٹے بچھائے، جسم مبارک پر نجاستیں ڈالیں، ڈرایا دھمکایا، برا بلا کہا، قتل کی سازشیں کیں، مگر کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کوئی ذاتی انتقامی کارروائی نہ کی، خود بھی صبر سے کام لیا اور رہتی دنیا تک اپنے ماننے والوں کو مصائب میں صبر کی تلقین ارشاد فرمائی۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ڈھارس نشان ہے، جسے کوئی مصیبت پہنچے اسے چاہیے کہ اپنی مصیبت کے مقابلے میں میری مصیبت یاد کرے، بے شک وہ سب مصیبتوں سے بڑھ کر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی، گھریلو ہو یا سماجی، صبر کے بغیر زندگی کی کتاب نامکمل رہتی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر وقت صبر کی سواری پر سوار رہیں، مصیبتوں، پریشانیوں، بے جا مخالفتوں اور غموں کا سامنا ہو بھی تب بھی صبر ان تمام چیزوں کا بہترین جواب ہے۔ اللہ کریم ہمیں صبر کی دولت عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم کو علم و عمل کا تو پیکر بنا، راہ سنت پہ ہم کو چلایا خدا،